السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آئی ایم یور انسٹرکٹر ہیرا مرزا. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اے نیو چیپٹر دیٹ از ڈیجیٹل ٹرانسمیشن فرام دی بک آف ڈیٹا کمیونیکیشن اینڈ نیٹورکنگ بائی بہروز فروزن. ڈیجیٹل ٹرانسمیشن جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اور امپورٹنٹ چیپٹر اس طرح سے ہے کہ ہم جو بھی ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں بیسیکلی اس کی دو ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں، ہمارے ڈیٹا کی اور ہمارے سگنل کی. فرسٹ ون از اینالاگ، سیکنڈ تھنگ از ڈیجیٹل. اور دونوں میں ڈفرینس بہت امپورٹنٹ ہے، اور کیونکہ ہم اگر اینالاگ ڈیٹا سینڈ کر رہے ہیں تو مے بی وہ اینالاگ سگنل میں کنورٹ ہو رہا ہو، اور اگر ہم ڈیجیٹل ڈیٹا سینڈ کر رہے ہیں تو وہ ڈیجیٹل ڈیٹا میں کنورٹ ہو رہا ہو یا ڈیجیٹل سگنل میں کنورٹ ہو رہا ہے. تو یہ کنورژن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور کنورژن کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ ڈائیگرام جو ہے یہ آپ کے یہاں سے جو بات کر رہے ہیں، جو یہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے یہ اینالاگ ڈیٹا ہے، اور اینالاگ ڈیٹا کنورٹ ہو رہا ہے. یہ آپ کے پاس اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹر ڈیوائس ہے، اور واٹ ایور کہ یہ ڈیوائس ہم کس پلیٹ فارم پہ یوز کریں. اور یہ ہمارے پاس کمپیوٹر کے پاس ہو سکتی ہے، موڈیم کے پاس ہو سکتی ہے، آپ جو بھی میڈیم یوز کر رہے ہیں وہاں پہ یہ ڈیوائس ہوگی. بٹ پوائنٹ از دیٹ کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے اینالاگ ڈیٹا، آپ نے جو بات کی وہ اینالاگ، جس کا میڈیم ایئر ہے وہ آپ کا اینالاگ ڈیٹا ہے. اور کنورٹ کہاں ہوا ہے؟ کمپیوٹر ہوا ہے، مطلب ٹورڈس ڈیجیٹل میں کنورٹ ہوا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہمیں بیسیکلی اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورژنس کرنی ہوتی ہے. میں آپ سے بات کر رہی ہوں، میں مائک یوز کر رہی ہوں، بٹ میرے پاس یہ جو ڈیٹا ہے جو میں بات کر رہی ہوں یہ کمپیوٹر کے پاس جا رہا ہے، کمپیوٹر اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اٹ مینس کہ یہاں پہ کون سی کنورژن ہو رہی ہے؟ یہاں پر بھی اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورژن ہو رہی ہے. اور آپ کے پاس ڈیجیٹل ٹو اینالاگ بھی کنورژن ہوتی ہے. وہ کس طرح؟ میں اگر اسکائپ پہ بات کر رہی ہوں تو مجھے جو ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں ریسیو ہو رہا ہے، اور اب اگر میں اس کو سن رہی ہوں، میں نے ہیڈ فون لگایا میں، تو ریسیو تو مجھے اینالاگ کی فارم میں ہو رہا ہے. تو بیسیکلی وہاں پر کون سی کنورژن ہو رہی ہے؟ وہاں پر کنورژن ہوئی ہے ڈیجیٹل ٹو اینالاگ. تو بہت کنورژنس جو ہیں وہ ہماری نارمل جو کمیونیکیشن ہے، ڈیٹا کمیونیکیشن، وہاں پر یہ کنورژنس ہوتی رہتی ہے. اور آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے ڈیجیٹل ٹرانسمیشن، یہاں پر ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ ہم کنورژن پڑھنے والے ہیں ڈیجیٹل ڈیٹا یا پھر ڈیجیٹل سگنل. ڈیٹا ٹو سگنل ہم کنورژن کریں گے ڈیجیٹل میں. اور اس کے فردر جو ہم بات کے چیپٹرز ہیں اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کیسے کنورٹ کرتے ہیں، اینالاگ ٹو اینالاگ کیسے کنورژن ہوتی ہے. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ڈیجیٹل ٹو ڈیجیٹل. ٹھیک ہے، اور یہ ایگزامپل اور اس طرح کی بہت ایگزامپلس ہمارے پاس اویلیبل ہیں جہاں پر ہمارا جس طرح یہ آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ کیا ڈیجیٹل ڈیٹا ہے، اور یہ آپ کے پاس ڈیجیٹل ڈیٹا ہے. کیونکہ اگر آپ ڈیجیٹل ڈیٹا کی بات کریں تو اٹ مینس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کمپیوٹر، یا کمپیوٹر میں جو بھی کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ ڈیجیٹل ڈیٹا ہے. بٹ جب وہ موو ہوگا ٹورڈس ریسیور سائڈ تو وہ سگنلس کی فارم میں ریسیو ہوگا، اور سگنل کی فارم میں ریسیو کرنے کے لیے آپ کو کنورٹ کرنا پڑے گا. آپ زیرو سینڈ کر رہے ہیں، زیرو مین کون سا سگنل ڈرا کرنا ہے، ون کا مطلب کون سا سگنل ڈرا کرنا ہے. ایٹ دا اینڈ آف چیپٹر میں نے آپ کے لیے کچھ نوٹس بنائے، اور وہ جو نوٹس ہیں وہ ایک ٹیبولر فارم میں، وہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے آپ ایک ساری کی ساری ٹیکنیکس جب آپ لوگ پڑھ لیں گے تو آپ لوگ کس طرح سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنی ٹیکنیکس آپ نے یہاں پر پڑھی، اور ہر ٹیکنیک میں کیا ڈفرینس ہے. جیسے آپ کے پاس کوئی بھی آپ ٹاپک لیتے ہیں اس کے لیے بہت سارے سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں. میں اگر آپ سے اپنی اسکرین ریکارڈ کر رہی ہوں تو اس کے لیے بہت سارے سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں. بالکل ویسے ہمارے ڈیجیٹل ڈیٹا ٹو ڈیجیٹل سگنل بہت سارے ڈفرینٹ جو ہیں وہ اسکیمس اویلیبل ہیں. ہر اسکیم کا ڈفرینٹ ایک پرسپیکٹیو ہے جس سے ہم اس کا سگنل ڈرا کرتے ہیں. تو وہ اس میں کیا ڈفرینس ہے اور کیا بینیفٹ مل رہا ہے، کون سی بیٹر ہے، وہ میں آپ کو ایٹ دا اینڈ آف لیکچر وہ میں آپ کو ڈیفائن کر دوں گی. فرسٹ پوائنٹ ہمارا یہ کہ ہم نے انڈیویجولی ہر اسکیم کو پڑھنا ہے، اور اس کا جو سگنل ہے وہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے ڈرا کریں گے. اور جو اسٹوڈنٹس کا کنسرن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیجیٹل ڈیٹا سمجھ میں آ گیا، ڈیجیٹل سگنل سمجھ میں آ گیا، اب ہم اس کو ایگزام کے پرسپیکٹیو سے کس طرح سے تیاری کریں. تو نارملی جب ہم لائن کوڈنگ کی بات کرتے ہیں اور جب ہم ڈیجیٹل ٹرانسمیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح سے ڈیٹا کی فارم میں کویشچن گیون ہوگا، اور آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سگنل ڈرا کرنا ہوگا. کون سا سگنل؟ ڈیجیٹل سگنل. لیکن ڈیجیٹل سگنل کی بہت ساری ہمارے پاس ٹائپس ہیں. کون سی ٹائپس ہیں؟ جو پولر ہے، یونی پولر ہے، اور یہ ساری ٹائپس ہیں وہ ابھی ہم اپنی سلائڈ اسٹارٹ کریں گے تو ہم ان ٹائپس کو بھی دیکھ لیں گے. اس سے پہلے ہم تھوڑی سی بیسک تھیوری دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اپنے مین جو ہماری کنورژن اسکیم سے وہاں ہم اس کی طرف جائیں گے.
فرسٹ آف آل اٹ از موسٹ امپورٹنٹ کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ انالاگ سگنل یا ڈیجیٹل سگنل کا کیا یوز ہے اور ڈیٹا کا. اس کی آپ کو ایگزامپلس پتہ ہوں گی تو آپ اور اچھے سے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو وہ انالاگ ہے, ٹھیک ہے. اور سیکنڈ تھنگ, جب آپ کوئی بھی ایسا میڈیم یوز کریں جو کہ ایئر میڈیم ہے جس میں آپ کے کنورژنس ہو رہی ہیں, جب آپ ڈیٹا سینڈ کر رہے ہیں تو وہ ڈیٹا کچھ اور فلٹریشن کی فارم میں جا رہا ہے, فلٹر, اور جب آپ کا ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہے تو پھر اس کو آپ اگین کنورٹ کریں. تو یہ والا جتنا بھی آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے اس میں ہمیں ریکوائرڈ ہوتے ہیں کچھ آپ کے ہارڈ ویئر کمپوننٹس ہوتے ہیں. ڈیٹا کمیونیکیشن میں ہم ہارڈ ویئر کمپوننٹس کو ڈسکس نہیں کریں, بٹ فار یور نالج آپ لوگ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کچھ کنورٹرز ہوتے ہیں جو ہر موڈیم میں لگے ہوئے ہیں, کمپیوٹر میں لگے ہوئے ہیں, ہمارے ایون موبائل فون میں لگے ہوئے ہیں. یہ کنورٹرز کیا کر رہے ہیں, ڈیجیٹل ڈیٹا اگر ریسیو کر رہے ہیں اور اگر ان کو فارورڈ کرنا ہے انالاگ میں تو وہ انالاگ میں کنورٹ کر رہے ہیں, اور اگر وہ ڈیجیٹل سینڈ کر رہے ہیں اور انالاگ میں ریسیو کر رہے ہیں تو ساری کی جو کنورژن ہے ٹوورڈس ڈیجیٹل اور انالاگ, یہ کنورٹرز اس لیے یوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کمپیوٹر نیٹورک از ڈیزائن ٹو سینڈ انفارمیشن فرام, ہم بیسیکلی کمیونیکیشن کر رہے ہیں. اب کمیونیکیشن ہماری انالاگ کمیونیکیشن بھی ہو سکتی ہے, ہماری کمیونیکیشن ڈیجیٹل بھی ہو سکتی ہے, ڈپینڈ آن کہ ہم کون سی کمیونیکیشن یوز کر رہے ہیں. اور سیکنڈ تھنگ کہ جو ہم کمیونیکیشن کے لیے ڈیوائس یوز کر رہے ہیں وہ کون سی ہے, کیا وہ ڈیجیٹل ڈیٹا کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو ہمیں ڈیجیٹل میں کنورٹ کرنا ہوگا, اور اگر وہ انالاگ کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو وہ انالاگ میں کنورٹ ہوگا, ٹھیک ہے. تو اٹ ڈپینڈس آن ڈیوائس, دس انفارمیشن نیڈس ٹو بی کنورٹیڈ ٹو آئدر اے ڈیجیٹل سگنل اور این انالاگ سگنل فار ٹرانسمیشن. جو موسٹ امپارٹنٹ ہمارے پاس لائن کوڈنگ اسکیمس ہے وہ ہم آج کا ٹاپک ہے ہمارا لائن کوڈنگ اسکیمس, وہ ہم یہاں پر دیکھیں گے. لائن کوڈ, یہ جو آپ کو یہ سلائڈ میں نے آپ کو بتا دی تھی انٹروڈکشن میں کہ ہمارے پاس ڈیجیٹل ڈیٹا ہوگا اور کوئی نہ کوئی, جیسے میں نے بات کی تھی کہ ہارڈ ویئر ڈیوائس ہوتی ہے, یہاں پہ جیسے لکھا ہوا ہے انکوڈر, وہ کیا کرے گا, وہ آپ کے ڈیٹا کو کنورٹ کر دے گا سگنل میں, اور سگنل میں کنورٹ ہونے کے بعد ایٹ دا اینڈ ریسیور کو تو ڈیٹا ہی ریسیو ہوگا, کیونکہ یہ کیا ہے, یہ وائر ہے آپ کی, یہ فزیکل آپ کا میڈیم ہے. یہاں پہ جب آپ کا ڈیٹا موو ہو رہا ہے تو سگنل کی فارم میں موو ہو رہا ہے, کرنٹ کی فارم میں موو ہو رہا ہے. اب جب ہمیں ریسیو ہوگا تو ہمیں اگین ریسیور کی اسکرین پر ڈیٹا شو کرنا ہے, سگنل شو نہیں کرنا, مطلب ویو تو بنتی بھی نہیں آئے گی نا اس کو سگنل, تو اس کے لیے ہمیں اگین ڈیکوڈر چاہیے. ڈیکوڈر کیا کرے گا, سگنل کو ڈیٹا میں کنورٹ کرے گا, ٹھیک ہے. تو یہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں ڈیجیٹل ڈیٹا ڈیجیٹل سگنل میں کنورٹ ہو رہا ہے, ڈیکوڈر سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے, ڈیجیٹل سگنل ڈیجیٹل ڈیٹا میں کنورٹ ہو رہا ہے. اور اس کی اس ٹاپک کو فردر ڈیفائن کرنے کے لیے میں نے یہاں پر ایک اور ڈائیگرام بھی آپ کے پاس لگائی کہ دیکھیں آپ کے پاس یہ جو بھی یہاں پہ لکھا جا رہا ہے وہ آپ کے پاس ڈیٹا کی فارم ہے. جب وہ سینڈ ہوگا, جب وہ میڈیم میں جائے گا یا چینل میں جائے گا تو وہ سگنل کی فارم میں جائے گا یا وولٹیجز کی فارم میں جائے گا, کرنٹ کی فارم میں جائے گا, یا لکھا ہوا ہے ریسیونگ سائڈ پر اس کی دوبارہ کنورژن ہو جائے گی. تو ہم کس طرح سے ہم اس سگنل کو کنورٹ کرتے ہیں, یہ ہمارا جو ہے وہ آج کا ٹاپک ہے. اس سے پہلے کچھ, کیونکہ ہم بک کو فالو کر رہے ہیں ڈیٹا کمیونیکیشن اینڈ نیٹورکنگ بائی بہروز فروزن, تو بک کو فالو کرنے کے لیے کچھ آپ کی جو بیسک ڈیفینیشنس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا, ڈیٹا ریٹ کیا آپ کے پاس, نمبر آف بٹس ٹرانسفر پر سیکنڈ. جہاں پہ ورڈ ریٹ کا آ جائے, یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ, جہاں پہ ورڈ ریٹ کا آ جائے اٹ مینس کہ آپ یہاں پہ ڈیفائن کر رہے ہیں, آپ یہاں پہ یوز کر رہے ہیں ٹائم پر سیکنڈ, ٹھیک ہے. ڈیفائنس دا نمبر آف ڈیٹا ایلیمنٹس, اور یو کین سی بٹس ان 1 سیکنڈ, دا یونٹ از بٹس پر سیکنڈ. اور ہمارے پاس جو جرنلی ہم یوز کرتے ہیں وہ بائٹس ہم یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جو آپ کے کمپیوٹر میں ہم کچھ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں یا ویسے ہی ہم کسی بھی پرٹیکولر فائل کو جب چیک کرتے ہیں تو وہ ہم بائٹس میں چیک کرتے ہیں. اینڈ یو نو اباؤٹ 8 بٹس اکول ٹو 1 بائٹ, ٹھیک ہے. دا سگنل ریٹ از دا نمبر آف سگنل ایلیمنٹ. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور آج کے ٹاپک میں یوز نہیں ہو رہا ہے, لیکن آپ کو ویسے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ سگنل ریٹ اور ڈیٹا ریٹ میں ڈفرینس کیا ہے, ٹھیک ہے. بالکل وہی ڈفرینس ہے ہمارے پاس, جو آپ کا سگنل جو کیریئر ہے آپ کے ڈیٹا کو لے کے جا رہا ہے, اور بٹ ریٹ کیا ہے, بٹ ریٹ آپ کی بٹس ہیں 10, مطلب وہ آپ کا ڈیٹا ہے. سگنل ریٹ ہمیشہ گریٹر دین بٹ ریٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ اگر کوئی وہیکل یوز کر رہے ہیں تو وہیکل اتنی بڑی ہوگی جس میں آپ آئیں اس کے بعد وہ وہیکل موو کرے, کیونکہ وہ وہیکل کیا کیریئر ہے. بالکل ویسے سگنل ریٹ کیا ہوتا ہے, کیریئر ہوتا ہے, اس کے اندر ڈیٹا ہوتا ہے. تو یہاں پہ یوز نہیں ہو رہا, لیکن آگے جا کے جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کے پاس آئے گا کہ ہم سگنل ریٹ جو ہے وہ ہمیشہ گریٹر دین آپ کا ڈیٹا ریٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں سگنل آپ کے یوز ہو رہے ہوتے ہیں, ڈیٹا میں آپ کے پاس سمپل ڈیٹا ہوتا ہے, اور جب وہ
ریسیونگ سائڈ پہ جاتا ہے تو وہ دونوں کیا ہو جاتے ہیں، ڈفرینشیٹ ہو جاتے ہیں. سگنل جو ہے وہ وہیں پہ رہتا ہے اور اس کے پاس جو ریسیور ہوتا ہے اس کے پاس کیا اس کو ایٹ دا ڈیسٹینیشن کیا ریسیو ہو جاتا ہے، ڈیٹا. ٹھیک ہے. دا یونٹ. اچھا اب ہمارے پاس جو میں نے سگنل کی آپ سے بات کی اور اس کا جو ٹیکنیکل جو ٹرم ہے وہ کیا ہے، دا یونٹ از دا باڈ. جو سگنل ریٹ ہے اس کو ہم باڈ ریٹ کہتے ہیں. دا سگنل ریٹ از سم ٹائمز کالڈ دا پلس ریٹ، دا ماڈولیشن ریٹ اور دا باڈ ریٹ. پلس ریٹ، ماڈولیشن ریٹ جو ہے وہ آپ کی ہمیشہ گریٹر دین ہوتی ہے آپ کی بٹ ریٹ سے. بٹ ریٹ کا مطلب نمبر آف بٹس جو آپ کی سینڈ ہو رہی ہیں پر سیکنڈ. ٹھیک ہے. اوکے. اور فرسٹ تھنگ جو میں نے آپ کو پچھلے سلائڈ میں بتائی کہ ہمارا جو مین کنسرن ہے وہ کیا ہے. ہمارا مین کنسرن ہے کہ ہماری جو نمبر آف بٹس ہیں وہ زیادہ موو کریں ایز کمپیئر ٹو ہمارے نمبر آف سگنلس زیادہ موو کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ سگنل کے اندر ہمارا ڈیٹا ہے، ہماری بٹس ہیں. تو وہی والی بات آپ کے پاس ہم اگین یہاں دیکھ لیتے ہیں. ون گول ان ڈیٹا کمیونیکیشن از ٹو انکریز دا ڈیٹا ریٹ وائل ڈیکریزنگ دا سگنل ریٹ. ڈیٹا ریٹ نمبر آف بٹس موو ہو رہی ہے، سگنل ریٹ وہ کیریئر ہے جو کہ اس ڈیٹا کو کیری کر کے سینڈر ٹو ریسیور تک لے کے جا رہا ہے. انکریزنگ دا ڈیٹا ریٹ انکریز دا اسپیڈ آف ٹرانسمیشن. ڈیکریزنگ دا سگنل ریٹ ڈیکریز دا بینڈ وتھ ریکوائرمنٹ. اب اس کی اگر آپ لوگوں کو کلیئر نہیں ہوا تو میں آپ کو اس کی ایگزامپل دے سکتی ہوں. فار ایگزامپل آپ کے پاس پوائنٹ میں اسٹوڈنٹس نے جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے اور یونیورسٹی جانے کے لیے موسٹ امپارٹینٹ پوائنٹ کیا ہے کہ ایک پوائنٹ میں کتنے نمبر آف اسٹوڈنٹس آئیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس جو کہ یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ ڈیٹا ریٹ. ڈیٹا ریٹ کیا ہے، وہ نمبر آف اسٹوڈنٹس کو آپ لیں اور جو سگنل ریٹ ہے وہ نمبر آف پوائنٹس کو لیں. اب آپ اس ایگزامپل کو اس پوائنٹ والی اور یونیورسٹی والی ایگزامپل میں پٹ کریں. آپ کے پاس یہ کیا کہہ رہا ہے، انکریزنگ دا ڈیٹا ریٹ increases the speed of transmission, decreasing the signal rate, decreases the bandwidth requirement. ٹھیک ہے. یہ آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے کہ آپ پوائنٹس کم یوز کریں اور اس میں اسٹوڈنٹس زیادہ ہوں. ٹھیک ہے. یا پھر سیکنڈ آپ کے پاس کیا آپشن بیٹر ہوگا کہ ایک پوائنٹ میں ہر پوائنٹ میں 5-10 اسٹوڈنٹس ہیں اور اس میں آ سکتے ہیں 20-50 اسٹوڈنٹس آ سکتے ہیں. بٹ آپ نے کیا کہ 3-4 پوائنٹس آپ کے موو کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ پکنک پہ جا رہے ہیں تو ہمارے پاس بیسٹ ایگزامپل کیا ہوگی کہ اس پوائنٹ میں جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ اویلیبل ہے پہلے اس میں اسٹوڈنٹس آ جائیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر پوائنٹ میں 10-15 اسٹوڈنٹس ہے باقی پوائنٹ خالی جا رہے ہیں. تو بالکل وہی والی بات یہاں پر یوز ہو رہی ہے. ڈیٹا ریٹ جو ہے اس کا آپ نے انکریز کرنا ہے اور ڈکریز کیا کرنا ہے، سگنل ریٹ. مطلب منیمم سگنل میں آپ کی یا منیمم جو کیریئر ہے اس میں میکسیمم آپ کی بٹس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ہم نومیریکل کریں گے تو ہم اس کو اور زیادہ ڈیپتھ میں اس پوائنٹ کو دیکھ لیں گے، اس کانسیپٹ کو. اچھا جی، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیجیٹل ٹو ڈیجیٹل آپ کی کنورژن میں ہم نے جتنے بھی اسکیمس پڑھنی ہے وہ ہم دیکھیں گے. فردر مور ہم نیکسٹ کے جو ہمارے لیکچرز ہوں گے اس میں ہم یہ والا ٹاپک بھی دیکھ لیں گے، اینالاگ ٹو ڈیجیٹل، ڈیجیٹل ٹو اینالاگ اور اینالاگ ٹو اینالاگ. جو میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ ہمارے یہ پاسبلٹیز اویلیبل ہیں. ڈیجیٹل ڈیٹا ہو سکتا ہے، ہم اس کو ڈیجیٹل سگنل میں کنورٹ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے پاس اینالاگ ڈیٹا ہو، ہم نے ڈیجیٹل سگنل میں کنورٹ کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اینالاگ ہو اور ہم نے اینالاگ میں ہی کنورٹ کرنا ہو. ٹھیک ہے. تو فرسٹ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیجیٹل ٹو ڈیجیٹل. ڈیجیٹل ٹو ڈیجیٹل میں ہم کیا کر رہے ہیں، ڈیٹا ہمارے پاس ہوگا اور اس طرح سے ہم سگنلز میں کنورٹ کریں گے. اور آپ کا وہی کویشچن کہ ایگزام کے پرسپیکٹیو سے اس طرح سے آئے گا آپ کے پاس کہ آپ کو یہ دیکھیں، ایک تو تھیوریٹیکل یا کانسیپچل آپ کو پتہ ہونا. سیکنڈ تھنگ کس طرح سے ڈیٹا آپ کو گیون ہو اور آپ اس کا سگنل ڈرا کر لیں تاکہ آپ مائنڈ میں آئیڈیا ہو کہ اگر میں یونیپولر میں نان ریٹرن ٹو زیرو یا ریٹرن ٹو زیرو یا آپ کے پاس مینچسٹر کوئی بھی آپ میتھڈ یوز کریں اس میں کس طرح سے ڈیٹا کنورٹ ہوتا ہے تو آپ کے مائنڈ میں آئیڈیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. فرسٹ ہمارے پاس اس چیپٹر میں اس ٹاپک میں ڈیجیٹل ٹو ڈیجیٹل انکوڈنگ میں ہم نے 3 ٹاپکس پڑھنے ہیں، یونیپولر، پولر، بائی پولر. ٹھیک ہے. فرسٹ یونیپولر دیکھ لیتے ہیں. یونیپولر میں ہمارے کیا ہم نے بیسیکلی گراف بنانا ہے اور گراف میں آپ کی 3 پوائنٹ ہوتے ہیں، پازیٹیو، نیگیٹو اور ایک زیرو والی لائن. ٹھیک ہے. تو یونیپولر کون سا لیول یوز کرتی ہے، صرف اور صرف ایک لیول یوز کرتی ہے اور وہ لیول کون سا ہے، پازیٹیو کا. دیکھیں آپ کے پاس یہ ڈیٹا آپ کو گیون ہوگا اور صرف آپ لوگوں نے یہ لیکچر سننا نہیں ہے، ساتھ ساتھ اس میں آپ نے یہ ڈیٹا دکھنا ہے اور آپ نے سگنل ساتھ ساتھ ڈرا کرنے تاکہ آپ کو آپ کی انڈرسٹینڈنگ بنتی جائے
اور جب بھی سگنل ڈرا کرنا ہے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ نے گراف کی فارم میں بنا لینا ہے ہاریزونٹل اور ورٹیکل جب، اور اس کے بعد آپ نے ڈاٹڈ لائنس یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان ڈاٹڈ لائنس کو بھی آپ نے ڈرا کرنا ہے. یہ ڈاٹڈ لائنس ڈفرینشیٹ کریے بٹ وائز. ایک بٹ ہے اس کا سگنل کس طرح بنائیں گے، 0 ہے اس کا سگنل کس طرح بنائیں گے، 1 ہے اس کا سگنل کس طرح بنائیں گے. تو آپ نے فرسٹ اس کو ڈرا کرنے کے بعد یہ ڈاٹڈ لائنس بھی بنا لینی ہے. ٹھیک ہے، 0 والی لائن پہ آپ کا مطلب 0 مین 0، بالکل سمپل جو ڈیجیٹل سگنل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. 0 کا مطلب 0، 1 کا مطلب پازیٹیو 1. ٹھیک ہے، تو یونیپولر انکوڈنگ کی کوئی فردر ہمارے پاس ٹائپس نہیں ہے. یونیپولر کی ایک ہی ہم پڑھیں گے. پولر کی ہمارے پاس ٹائپس ہیں اور بائی پولر کی بھی ٹائپس ہیں. تو یونیپولر میں ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے اور وہ کیا ہے، ایز پر سمپل ڈیجیٹل سگنل. اور سمپل ڈیجیٹل سگنل ہمارے پاس 0 کا مطلب 0 سگنل ہے، 1 کا مطلب پازیٹیو 1. ٹھیک ہے، اب وہ جو اس ڈیفینیشن میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس نے لکھا ہوا تھا کہ وہ ایک وولٹیج لیول یوز کرتا ہے، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے. یہ آپ کا 1 وولٹیج لیول ہے. یہاں پہ اگر ہم سگنل ڈرا کریں گے آگے کی اسکیمس میں تو وہ ہمارا سیکنڈ وولٹیج لیول ہوگا جو کہ نیگیٹو ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کی 0 والی لائن ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ سو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ بہت ایزی ہے بیکاز یہ سمپل ڈیجیٹل سگنل ہے جو کہ ہم نے اپنے 8-9 گریڈ میں دیکھ لیا تھا. نیکسٹ ہماری اسکیم ہے پولر. پولر کی فردر ہمارے پاس ٹائپس ہیں اور پولر کی فردر ٹائپس سے پہلے ہم پولر کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. پولر میں ہمارے 2 وولٹیج لیول یوز ہو رہے ہیں. ایک یوز ہو رہا ہے پازیٹیو اور سیکنڈ یوز ہو رہا ہے نیگیٹو. ٹھیک ہے، مطلب جو میں نے پچھلی ڈائیگرام میں آپ کو ڈیفائن کیا، یہاں کون سا آپ کا لیول یوز ہو رہا ہے، ایک کون سا پازیٹیو. پولر میں ہم یہاں پہ بھی سگنل ڈرا کریں گے. ٹھیک ہے، کیسے سگنل ڈرا کریں گے وہ اس کے لیے ہمارے پاس اس کا کوئی نہ کوئی میتھڈ گیون ہوگا. اور پولر کی ہماری یہ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. این آر زیڈ، آر زیڈ دیکھیں نان ریٹرن ٹو 0 ہے، اس کی ہماری 2 ٹائپس ہم پڑھیں گے. این آر زیڈ بہت آسان ہے، کچھ بھی ڈفرینٹ نہیں ہے. میں نے آپ لوگوں کی اس کے لیے کہ آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں خود سے ایک نوٹس کی فارم میں بنایا ایٹ دا اینڈ، تو وہ نوٹس میں آپ کو دکھاؤں گی. تو وہ کیا کر رہا ہے، وہ ان سب کو ڈفرینشیٹ کر رہا ہے. اس ایک پیج کو اگر آپ نے ٹھیک سے پڑھ لیا سمجھ لیا تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی، نہ آپ کو اتنی بار دیکھنا پڑے گا کتنی ساری اسکیمس ہیں، ہم ان اسکیم میں کیسے سگنل ڈرا کریں گے. تو آپ نے اس کو بھی دیکھ لینا ہے. اور لاسٹ جو پوائنٹ تھا ہمارا بائی پولر، تو اس میں ہم یہی 2 ٹیکنیکس پڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری ٹیکنیکس ہم دیکھیں گے اور مین جو کنسرن ہے وہ یہی ہے 0 پہ کیا سگنل ڈرا ہوگا، 1 پہ کیا سگنل ڈرا ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا فرسٹ ہم جو یہاں پہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہماری کون سی ہے، فرسٹ ہے این آر زیڈ کے ٹائپ لیول. اب دیکھیں نام سے ہی آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا مائنڈ میں آ رہا ہوگا. نان ریٹرن ٹو 0، یہاں پہ آپ نے سگنل جو فرسٹ ڈرا کیا تھا یونیپولر میں جہاں پہ ایک ہی پولیرٹی آپ یوز کر رہے تھے پازیٹیو کی، وہاں آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس ہم 0 والی لائن پہ 0 ڈرا کر رہے تھے. این آر زیڈ میں کیا ہے، 0 والی لائن پہ سگنل ڈرا نہیں ہوگا. کیسے نہیں ہوگا سگنل ڈرا، میں آپ کو ڈائریکٹ وہاں لے چلتی ہوں جہاں پر ہماری ڈائیگرام ہے تاکہ آپ وہیں سے جب آپ کو یہ گراف سمجھ میں آ جائے گا سگنل تو آپ تھیوری خود ہی دیکھ لیں گے کہ تھیوری میں یہی پوائنٹ لکھے ہیں آپ کے. اٹس بیٹر کہ ہم پہلے اس ڈائیگرام کو دیکھ لیں. دیکھیں این آر زیڈ ایل، این آر زیڈ آئی ان کوڈنگ میں این آر زیڈ ایل میں کیا ہے، این آر زیڈ میں آپ کے پاس یہ ڈیٹا آپ کو گیون ہوگا 0 1 0 0 1 1 0. ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈیٹا گیون ہے. بیسیکلی 2 ہی چیزیں آپ نے ڈفرینشیٹ کرنی ہے، 0 پہ کیا سگنل ڈرا کرنا ہے، 1 پہ کیا سگنل ڈرا کرنا ہے. ٹھیک ہے، 0 پہ آپ کو کیا سگنل ڈرا کرنا ہے، آپ نے 0 پہ ڈرا کیا پازیٹیو. آپ چاہیں تو لکھ لیں اپنے پاس نوٹس میں، یا جو میں نے نوٹس بنایا اینڈ میں آپ اس کو کاپی کر لیجیے گا. این آر زیڈ ایل میں کیا ہے، جب آپ کے پاس 0 ڈیٹا ہوگا تو سگنل کیا بنے گا، سگنل بنے گا پازیٹیو. ٹھیک ہے، اور جب آپ کے پاس 1 ہوگا تو سگنل کیا آ رہا ہے، نیگیٹو. یہ والی سائڈ نیگیٹو، اٹ مینس یہ این آر زیڈ ہے نان ریٹرن ٹو 0. تو ہم کوئی بھی سگنل 0 والی لائن پر ڈرا نہیں کرنے والے ہیں، یا تو ہم نے پازیٹیو کو یوز کرنا ہے یا پھر ہم نے نیگیٹو کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس ویسے ہی آگے آپ اس کو پورا کنٹینیو کر لیں کہ 0 ہے تو پازیٹیو، 0 ہے پازیٹیو، 1 کا مطلب پازیٹیو، 1 پازیٹیو، اگین 1 پازیٹیو، 0 آپ کے پاس پازیٹیو. یہ آپ کا سگنل ڈرا ہو گیا این آر زیڈ ایل. اگر آپ کو یہ ڈیٹا گیون ہو یا بٹ ایور کوئی بھی ڈیٹا گیون ہو اور آپ کو اس کا سگنل ڈرا کرنا ہو این آر زیڈ ایل کا، تو نان ریٹرن ٹو 0 میں فرسٹ پوائنٹ از دیٹ کہ آپ کو کوئی بھی جو سگنل آپ ڈرا کر رہے ہیں وہ 0 والی لائن پہ ڈرا نہیں کرنا کیونکہ وہ نان ریٹرن ٹو 0 ہے. سیکنڈ پوائنٹ آپ کے پاس اگر آپ نان ریٹرن 0 لیول یوز کریں تو وہاں پہ آپ نے 0 پہ پازیٹیو سگنل بنانا ہے، 1 پر آپ نے نیگیٹو سگنل بنانا ہے.
ویری سمپل پوائنٹ، کچھ بھی اس میں ڈیفیکلٹی نہیں ہے، بہت سمپل سی چیز ہے. پازیٹیو اور نیگیٹو دو آپ وولٹیج لیول یوز کر رہے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو، اور سگنل جو ہے وہ آپ زیرو والی لائن میں نیم میں لا رہے. اب سیکنڈ پوائنٹ ہمارا ہے NRZ نان ریٹرن ٹو زیرو انورٹ. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس ہم کچھ ایسے ٹیکنیکس ہیں جس میں ہم دیکھیں گے ہماری پچھلی والی بٹ کیا تھی اور ہماری نیکسٹ بٹ کیا ہے. اس ٹرانزیشن میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس ٹرانزیشن میں آپ نیکسٹ بٹ دیکھ رہے ہیں. کیسے دیکھیں؟ زیرو تھا، ہم نے پازیٹیو بنا دیا، ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس نیکسٹ بٹ کیا ہے؟ 1 کا مطلب یہ کہاں آ گیا ہے؟ یہ 1 کا مطلب آپ کے پاس نیگیٹو پہ شفٹ ہو گیا. مطلب جیسے ہی آپ نے سگنل ڈرا کیا اور نیکسٹ بٹ آپ کی 1 ہے، آپ اپنے سگنل میں ٹرانزیشن لائیں گے. ٹرانزیشن مین چینج، شفٹ. اگر پازیٹیو پہ ہوں گے تو نیگیٹو پہ کر دیں گے، اور اگر نیگیٹو پہ ہوں گے تو پازیٹیو پہ کر دیں گے، ٹھیک ہے. اور زیرو کا مطلب ہے نو ٹرانزیشن. میرے پاس سیکنڈ بٹ جو تھی وہ 1 تھی، میں نے اپنا سگنل جو تھا پازیٹیو سے نیگیٹو کر دی کیونکہ 1 کا مطلب نیگیٹو ہی ہے. بٹ اگر میری نیکسٹ تھرڈ بٹ بھی 1 ہے تو میں کیا کروں گی؟ پازیٹیو پہ چلی جاؤں گی، کیونکہ میرے پاس 1 کا مطلب کیا ہے؟ 1 نہیں، آپ چینج کر رہے ہیں. بٹ اگر آپ کے پاس یہاں زیرو ہے تو زیرو مین نو ٹرانزیشن. دیکھیں 1 آپ نے سگنل چینج کیا تھا پازیٹیو سے نیگیٹو، لیکن نیکسٹ بٹ کیا ہے؟ زیرو. زیرو کا مطلب نو چینج. اگر آپ نیگیٹو میں ہیں تو اسی کو کنٹینیو کریں، اور اگر آپ پازیٹیو میں تو آپ اسی کو کنٹینیو کریں. تو NRZ میں کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کے ڈیٹا میں 1 آ جائے تو آپ ڈیٹا کو چینج کر دیتے ہیں، نیکسٹ بٹ 1 آ جائے. اگر آپ کے ڈیٹا میں نیکسٹ بٹ 0 ہے تو آپ نے ڈیٹا کو چینج نہیں کرنا، مطلب آپ نے سگنل کو چینج نہیں کرنا. جو بھی سگنل جس پوزیشن پر تھا اسی کو کنٹینیو کریں گے. فار ایگزامپل آپ کے پاس یہاں پر 0 تھا، میں نیکسٹ بٹ بھی 0 ہی ڈرا کر دوں تو کیا ہوگا؟ اس پازیٹیو کو میں کنٹینیو کروں گی. کیوں؟ کیونکہ نیکسٹ بٹ میری 0 تھی، اور 0 مین نو چینج ان سگنل، 1 مین چینج ان سگنل، ٹھیک ہے. اور آپ جہاں پر بھی ہوں گے آپ نے اس کو ڈائیورٹ کر دینا ہے. اب آپ کے پاس 0 تھا، آپ نے پازیٹیو سگنل ڈرا کیا، نیکسٹ 1 تھا تو آپ نے چینج کر دیا کیونکہ 1 کا مطلب چینج ہے. اور جب آپ 1 پر آ گئے، سیکنڈ بٹ پر آ گئے، اب آپ نے سگنل کنٹینیو کرنا ہے تو آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ دیکھیں گے آپ کا تھرڈ جو ڈیٹا میں بٹ ہے وہ کون سی ہے؟ تھرڈ کیا تھی؟ 0. 0 کا مطلب نو چینج. آپ نے سگنل کو وہیں نیگیٹو سائڈ پہ رکھا. اگین آپ نے چیک کیا کہ اب میری کون سی بٹ ہے؟ اگین آپ کو 0 ملا تو آپ نے پھر کنٹینیو ہی کیا، آپ نے چینج نہیں کیا، ٹھیک ہے. کیونکہ چینج کا ہوگا 1 پر. پھر آپ نے اس بٹ پر آ کر نیکسٹ بٹ دیکھی، وہ کیا آ رہی ہے؟ 1 آ رہی ہے. آپ نے اس کو چینج کر دیا. پھر نیکسٹ بٹ دیکھی کیا آ رہی ہے؟ 1 آ رہی ہے. آپ نے سگنل کو پھر چینج کر دیا. دیکھ رہے ہیں آپ سگنل چینج ہو رہا ہے. کہاں ہو رہا ہے؟ 1 پر. 0 پہ سگنل کنٹینیو. یہ 0 ہے، یہاں 1 تھا، اب اس نے نیکسٹ بٹ کو دیکھا 0 تھا، اس نے اسی کو کنٹینیو کر دیا. میں ایک اور 0 یہاں لگا دوں تو یہ میرا کنٹینیو ہی رہے گا. لیکن اگر میں یہاں 1 لکھ دوں تو پھر یہ میں پازیٹیو پہ تھی، میں سگنل کہاں ڈرا کر دوں گی؟ نیگیٹو میں ڈرا کر دوں گی، ٹھیک ہے. بہت سمپل ہے. NRZ میں آپ نے دونوں میں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ 0 والی لائن پہ کچھ بھی ڈرا نہیں کرنا کیونکہ یہ نان ریٹرن ٹو 0 ہے. پھر لیول میں کیا ہو رہا ہے؟ لیول میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے 0 کا پہ پازیٹیو بنانا ہے، 1 پہ نیگیٹو بنانا ہے. آئی میں کیا ہو رہا ہے کہ جیسے ہی آپ کے سگنل میں 1 آئے گا آپ نے اپنے سگنل کو چینج کرنا ہے، اس کی ٹرانزیشن چینج ہوگی. لیکن اگر آپ کے سگنل میں 0 آ جائے گا تو آپ کا سگنل جہاں بھی ہوگا آپ اسی کو کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہماری جو ٹرانزیشن ہے، جو نیکسٹ ہماری انکوڈنگ اسکیم ہے وہ ہے ریٹرن ٹو 0. مین اس بار آپ نے جو ڈیٹا پہ سگنل ڈرا کرنا ہے وہ آپ نے 0 والی لائن پر بھی ڈرا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر آپ لوگ لکھ لیں، یا تو پھر وہی والی بات میں اگین پوائنٹس میں لکھ لیں، یا ایٹ دا اینڈ جو آپ کو نوٹس ملیں گے آپ نے وہاں سے دیکھ لینا کہ آپ کے پاس 0 پہ کس طرح سے سگنل ڈرا ہوگا، 1 پہ کس طرح. 0 مین کہ آپ یہاں پہ سگنل ڈرا کر رہے ہیں نیگیٹو ٹو پازیٹیو، اور 1 کا مطلب پازیٹیو ٹو نیگیٹو. ایسا ہی نا. یہ دیکھیں ایک اور ڈفرینس ہے وہ میں بھی بتاتی ہوں. یہ دیکھیں 0 آیا، سگنل کیا ہوا؟ نیگیٹو ٹو پازیٹیو پہ آپ کا سگنل فنش. پھر 1 پازیٹیو. اب ظاہر ہے یہ تو آپ ڈرا کریں گے نا لائن کنٹینیوٹی کے لیے، آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے. 1 مین آپ پازیٹیو ٹو نیگیٹو لے کے جا رہے ہیں، 0 مین اگین نیگیٹو ٹو پازیٹیو. پھر 0 دوبارہ آ گیا تو آپ نے اسی کو کنٹینیو کیا. اب آپ نے سگنل اوپر نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ 0 کا مطلب ہی یہی ہے. کیا ہے 0 کا مطلب؟ نیگیٹو ٹو پازیٹیو آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس اگر سگنل میں اب زیادہ 1 آ گئے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں پازیٹیو ٹو نیگیٹو. یہاں پہ سگنل اس سائڈ پہ نہیں جا رہا ہے. کیوں نہیں جا رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ اس وقت آئے گا جب آپ کے پاس سگنل میں آپ کے ڈیٹا میں 0 ہوگا، ٹھیک ہے. فرسٹ پوائنٹ تو یہ ہے.
بہت سمپل ہے، آپ صرف لکھ لیں 0 ایکول ٹو نیگیٹو ٹو پازیٹیو، 1 ایکول ٹو پازیٹیو ٹو نیگیٹو۔ سیکنڈ جو آپ کو میں نے فرسٹ ٹیکنیک میں بتایا تھا کہ جب بھی آپ کو ڈیٹا گیون ہوگا 0 1 0 کی فارم میں، آپ نے اس کا سگنل ڈرا کرنا ہوگا، تو آپ نے کہ ڈاٹڈ لائنس لازمی بنا لی۔ ڈاٹڈ لائنس میں اس کو جو ہے اس کو ڈفرینشیٹ ہو جائے گا کہ آپ کے پاس اگر 1 آیا ہے تو اس پورے 1 کے اندر سگنل ڈرا کرنا ہے، یا ود ان آپ کے پاس جو ایک سائیکل بنی گی اس میں آپ نے شفٹ کرنا ہے۔ دیکھیں جو میں پوائنٹ کہہ رہی ہوں وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ یہ دیکھیں یہ ڈاٹڈ لائنس بنی ہوئی ہے، یہ 1 ہے، 1 کے اندر پورا ایک سگنل تھا، ٹھیک ہے۔ یہ 0 ہے، 0 میں آپ نے ایک سگنل ڈرا کیا، نیکسٹ سگنل اس طرح سے۔ یہاں کیا ڈفرینس آپ نوٹ کریں، یہاں پہ ایک ہی آپ کے پاس جو آپ کے پاس نیکسٹ بٹ پہ جانے کے لیے جو آپ کا ایک پورا سائیکل یوز ہو رہا ہے، اس میں ود ان اے بٹ آپ کا سگنل چینج ہو رہا ہے۔ ود ان اے بٹ سگنل چینج بیسٹ ٹیکنیک ہے ریٹرن ٹو زیرو، بیٹر ٹیکنیکس ہے ان دونوں ٹیکنیکس سے، اور دیز ٹرانزیشنز کین بی یوز فار سنکرونائزیشن۔ ہم سنکرونائزیشن کہہ لیں، آپ اس کو فاسٹسٹ ٹیکنیک کہہ لیں۔ وہ ڈفرینس اس میں کیا ہے کہ یہاں پر آپ کا جو سگنل چینج ہو رہا ہے وہ ود ان اے بٹ ہو رہا ہے، آفٹر یا بیفور بٹ جو ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے پاس پورا 0 تھا، اس پورے میں ہم ایک سگنل ڈرا کرتے تھے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، 1 کے اندر ہی ہم نے چینج کیا، یہ دیکھیں ود ان اے بٹ، ٹھیک ہے۔ تو 3 پوائنٹس ہے ریٹرن ٹو زیرو کے، ہمارے پاس 3 پوائنٹس کیا ہیں کہ آپ کے پاس 1 آپ کے پاس 0 کا مطلب ہے نیگیٹو ٹو پازیٹیو، اور 1 کا مطلب ہے پازیٹیو ٹو نیگیٹو۔ سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ یہاں پر آپ 0 والی لائن کو بھی ڈرا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اس ٹیکنیک کا نام ہی ریٹرن ٹو زیرو ہے۔ تو جب آپ نیگیٹو ٹو پازیٹیو جا رہے ہیں تو 0 کو آپ ٹچ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، جب آپ پازیٹیو ٹو نیگیٹو آ رہے ہیں تو بھی آپ نے 0 کو ٹچ کرنا ہے، اس کو ڈرا کرنے۔ سیکنڈ تھنگ ہے یہاں پہ ود ان اے بٹ ہم اپنا سگنل چینج کر رہے ہیں، ود ان اے بٹ سگنل چینج ہو رہا ہے، اتنی زیادہ ٹرانزیشنس آ رہی ہیں، اٹ مینس کہ آپ کا سگنل کی جو اسپیڈ ہے وہ اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ دین ہمارے پاس اور جو ٹیکنیک آتی ہے وہ آتی ہے ان مینچسٹر انکوڈنگ، دا ٹرانزیشن ایٹ دا مڈل آف دا بٹ از یوز، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہمارے پاس ریٹرن ٹو زیرو میں مڈل آف دا بٹ ٹرانزیشن یوز ہوئی تھی فار سنکرونائزیشن اینڈ بٹ ریپرزنٹیشن۔ یہ کس طرح سے، پہلے ہم اس کی ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں پھر ہم اس کی تھیوری دیکھ لیں گے۔ دیکھیں مینچسٹر جیسے ہم لوگوں نے ایک پورا ایک پیج تھا جس میں ہم نے ڈیفائن کیا نان ریٹرن ٹو زیرو ایل کیا ہے، نان ریٹرن ٹو زیرو آئی کیا ہے، دونوں میں کچھ کامن تھا اور ایک پوائنٹ تھا ڈفرینس کا۔ سیم از دیٹ مینچسٹر انکوڈنگ اینڈ ڈفرینشیل مینچسٹر انکوڈنگ۔ ڈفرینشیل مینچسٹر انکوڈنگ میں کیا ہوتا ہے، مینچسٹر انکوڈنگ میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ کے پاس 0 گیون ہے، 0 کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پر جو سگنل ڈرا کر رہے ہیں اور آپ یہاں پہ سگنل ود ان اے بٹ چینج کر رہے ہیں، آفٹر دا بٹ چینج نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آفٹر دا بٹ جو ہم نے کمپلیٹ سگنل چینج کیا تھا وہ صرف ایک پوائنٹ نے کیا تھا، اور وہ پوائنٹ تھا این آر زیڈ اور ایل، اور یا پھر فرسٹ جو ہم نے ٹیکنیک پڑھی تھی یونیپولر۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ ود ان اے بٹ سگنل چینج ہو رہا ہے، فرسٹ تو پوائنٹ ہے۔ سیکنڈ چیز دیکھیں 0 کا مطلب ہائی ٹو لو، یا آپ کے پاس زی ڈرا کرنا ہوتا ہے، آپ نے جب آپ زی ڈرا کر رہے ہیں تو زی کہاں سے آپ نے ڈرا کرنا ہے وہ آپ نے پوائنٹ لکھ لینا ہے، اور اس طرح سے آپ نے سارے زی ڈرا کرنے کے بعد ایٹ دا اینڈ سب کو کنیکٹ کر لینا۔ اب آپ کی مرضی، آپ اس کو ساتھ ساتھ ہی کنیکٹ کرتے نہیں، آپ ایٹ دا اینڈ کنیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ زی کس طرح ڈرا کریں گے، 0 مین آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے پازیٹیو ٹو نیگیٹو آپ نے اینڈ کرنا ہے، اور 1 کا مطلب کیا ہے، 1 کا مطلب ہے کہ آپ نیگیٹو ٹو پازیٹیو، اب اس کو آپ لو ٹو ہائی کہہ لیں، ہائی ٹو لو کہہ لیں، نیگیٹو ٹو پازیٹیو کہہ لیں، پازیٹیو ٹو نیگیٹو کہہ لیں، اٹ ڈپینڈس آن یو۔ سمپل آپ نے زی ڈرا کرنا ہے، 0 مین پازیٹیو ٹو نیگیٹو، اور 0 مین ہائی ٹو لو، 1 مین نیگیٹو ٹو پازیٹیو، اور یو کین سے لو ٹو ہائی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پاس مینچسٹر سگنل ڈرا ہو گیا۔ سیکنڈ ہمارے پاس ہے ڈفرینشیل مینچسٹر۔ ڈفرینشیل مینچسٹر میں ہمارا کیا چینج آ رہا ہے، ڈفرینشیل مینچسٹر میں آپ کے پاس سمپل ہمارا بٹ جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے، اپوزٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پہلے تو یہ آپ کو بتا رہا ہے پریزنس آف ٹرانزیشن ایٹ دا بگننگ آف بٹ ٹائمز مین 0، یہ ہم ٹرانزیشن والی بات دیکھ لیتے ہیں، لیکن پہلے ہم 0 اور 1 کو ڈفرینشیٹ کر لیں۔ 0 آپ کو ڈیٹا گیون ہوگا تو ہم کون سا سگنل ڈرا کریں گے، 0 گیون ہے تو یہ کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، یہ والی لائن کیا ہوتی ہے، نیگیٹو، نیگیٹو کہہ لیں یا لو کہہ لیں، لو ٹو ہائی۔ 1 کا مطلب ہائی ٹو لو، اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ یہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے پاس 0 آیا، 0 مطلب پازیٹیو ٹو نیگیٹو یا پھر ہائی ٹو لو، پھر 0 پازیٹیو، اور اب آبویس سی بات ہے آپ نے یہ لائن ڈرا کر کے کنیکٹیوٹی تو شو کرنی ہے نا کہ سگنل پورا کمپلیٹ
موو کر رہا ہے سگنل آپ کی وائر میں، آپ کے اس میں، تو آپ سگنل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آسکیلوسکوپ میں سگنلس، تو آپ لوگوں نے کنیکٹیوٹی شو کرنے کے لیے یہ لائنس کو بھی کنیکٹ کرنا ہے، 1 پازیٹیو نیگیٹو 1 پازیٹیو ٹو نیگیٹو، اس طرح سے آپ نے پورا کا پورا جو سگنل ہے وہ ڈرا کر دینا ہے. اور کامن سا جو آپ کے پاس ڈفرینس پوائنٹ ہے وہ یہی والا ہے کہ یہاں پر آپ جو سگنل ڈرا کر رہے ہیں پازیٹیو ٹو نیگیٹو ہے، اور یہاں پر نیگیٹو ٹو پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے، اوکے. لاسٹ جو ہماری اسکیم جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے بائی پولر. بائی پولر میں کیا ہے ہمارے پاس وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اور فرسٹ اس کی ڈیفینیشن بھی دیکھ لیتے ہیں. A long sequence of zeros upset the synchronization if we can find a way to avoid a long sequence of zeros in original stream. بیسیکلی آپ کے جو ڈیجیٹل سگنلز ہے اس میں موسٹلی ہمارا جو مین کنسرن ہوتا ہے زیرو مین زیرو سگنل اور 1 مین آپ کا پازیٹیو سگنل، بالکل اسٹارٹ آف دا ہم نے جو دیکھا. تو بائی پولر سگنل کیا کہہ رہا ہے؟ بائی پولر سگنل اوائڈ کر رہا ہے زیرو، جتنے بھی زیرو زیادہ ہوں گے اٹ مینس کہ اتنا آپ کے ڈیٹا کے لیے، آپ کے سگنل کے لیے وہ ایفیشینٹ نہیں ہے. اسپیشلی اگر آپ کے پاس بہت سارے زیرو آپ کے سگنل میں آ گئے تو ہم ان کو کس طرح سے ریپلیس کر سکتے ہیں، یہ آپ اس کے پاس یہ ٹیکنیک اس پرپز کے لیے یوز ہوتی ہے. ان بائی پولر انکوڈنگ ہم یہاں پہ تین جو میں نے آپ کو بالکل فرسٹ سلائڈ میں بتایا تھا کہ تین ہی لیول ہیں، یا تو ہم پازیٹیو یوز کریں گے یا پھر نیگیٹو یا پھر زیرو والی جو ہماری لائن ہے ہم اس پہ سگنل ڈرا کریں گے. بہت انٹرسٹنگ اسکیم ہے یہ، اور یہ اسکیم میں نارملی ہم فارمولا یوز کرتے ہیں B8 ZS کے لیے، HDB3 کے لیے، ان سب کے لیے ہم فارمولا یوز کرتے ہیں. کچھ پرٹیکولر پیٹرن ہوتا ہے ڈیٹا کا، اگر ہمیں اس پیٹرن پہ ڈیٹا کو سگنل میں کنورٹ کر کے سینڈ کرنا ہوتا ہے تو ہم نے اس کے پہلے سے فارمولا ڈیسائیڈ کیا ہے. آپ کو صرف وہ فارمولے دیکھنا ہے، اور اس فارمولے کے بعد آپ کو جب بھی وہ ڈیٹا آ جائے گا آپ کے پاس اتنی سیکوینس آف بٹس آ جائیں گی، 1 کی 0 کی جو بھی میتھڈ میں ڈیفائن ہوا ہے آپ نے اس کو فارمولے میں کنورٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، سب سے انٹرسٹنگ جو آپ کے پاس ٹیکنیک ہے وہ یہی والی ہے بائی پولر انکوڈنگ. تین ٹیکنیکس سے AMI B8ZS HDB3، یہ دونوں کی دونوں جو ٹیکنیکس ہیں یہ ڈپینڈ کر رہی ہے اس پر. ٹھیک ہے، AMI ہم دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ ہمارے پاس کیا ہے، اگر ہمیں AMI سمجھ میں آ گئے تو ہمارے پاس یہ دونوں اسکیم جو ہے ہمیں بہت ایزیلی سمجھ میں آ جائے گی. AMI کیا ہے دیکھیں، AMI میں آپ کے پاس زیرو کا مطلب سمپل سمپل جو ڈیجیٹل سگنل ہے، زیرو مین زیرو. یہ دیکھیں، زیرو مین زیرو، زیرو مین زیرو، زیرو مین زیرو، زیرو مین زیرو. مطلب اتنی ایزی سے ٹیکنیک ہے کہ زیرو پہ تو آپ کو کچھ ڈرا کرنا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے زیرو پہ زیرو سگنل ہے. باقی ٹیکنیکس میں ایسا نہیں تھا، اس میں ڈفرینٹ پوائنٹس تھے کہ زیرو کا مطلب ہے نیگیٹو ٹو ہے پازیٹیو، کہیں پہ تھا پازیٹیو ٹو نیگیٹو. ٹھیک ہے، تو سب سے انٹرسٹنگ یہاں پہ بات کی کہ یہاں پہ آپ کو صرف 1 کو دیکھنا ہے کہ 1 پہ کیا پوائنٹ ہے. اچھا، اب 1 پہ آپ نے کس طرح سے سگنل ڈرا کرنا ہے؟ 1 پہ آپ نے سگنل اس طرح سے ڈرا کرنا ہے، فرسٹ 1 ہے آپ نے کیا ڈرا کیا؟ پازیٹیو. اب آپ کے پاس ڈیٹا میں زیرو آ گیا، آپ نے زیرو سگنل ڈرا کیا، پھر زیرو آیا آپ نے پھر زیرو، اب کیا آ چکا ہے 1. تو آپ کون سا سگنل ڈرا کریں گے؟ اس کے لیے ہم پچھلی والی پوائنٹ کو دیکھیں گے، اور پچھلے والے پوائنٹ میں جب 1 آیا تھا تو ہم نے پازیٹیو ڈرا کیا تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ آلٹرنیٹ مارک انورژن اسکیم ہے. آلٹرنیٹ کا مطلب یہ کس آلٹرنیٹ کی بات کریے؟ یہ بات کریے نمبر آف ونس کی آلٹرنیشن کا، مطلب نمبر آف ونس کو آپ آلٹرنیٹ یوز کریں گے، پازیٹیو اینڈ نیگیٹو. دیکھیں، پہلا 1 آیا تھا آپ نے اس کو سگنل کیا بنایا تھا؟ پازیٹیو بنایا تھا. فرسٹ 1 پہ پازیٹیو، سیکنڈ پہ آپ کیا بنا رہے ہیں؟ نیگیٹو. تھرڈ 1 آئے گا پازیٹیو، فورتھ 1 نیگیٹو. مطلب پازیٹیو نیگیٹو موو کرے گا یہاں پر. اٹ ڈپینڈس کہ آپ نے پچھلا والا 1 دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو ایک ٹیکنیک بتائی تھی نان ریٹرن ٹو زیرو انورٹ، اس میں کیا تھا، اس میں ہم نیکسٹ بٹ دیکھ رہے تھے. اگر ہماری نیکسٹ بٹ یہ ہوگی تو یہ سگنل ڈرا ہوگا. یہاں پہ کیا ہے، ہم پریویس بٹ دیکھ رہے ہیں کہ پریویس آپ کی بٹ پہ اگر آپ نے 1 کو نیگیٹو ڈرا کیا تھا تو اس بار آپ پازیٹیو ڈرا کریں گے، اور اگر پریویس میں آپ نے پازیٹیو ڈرا کیا تھا تو اس بار آپ نیگیٹو ڈرا کریں گے. ٹھیک ہے، تو بہت سمپل ہے آپ کے پاس آلٹرنیٹ مارک انورژن اسکیم. یہاں پر آپ نے جب ڈیٹا کو سگنلس میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس زیرو پہ آپ نے زیرو سگنل ڈرا کرنا ہے، اور جب آپ کے پاس 1 آئے گا تو 1 پہ آپ نے پہلے 1 پہ پازیٹیو، دوسرے پہ نیگیٹو، پھر تیسرے پہ پازیٹیو، پھر نیگیٹو. اس طرح آپ نے جتنی بار بھی 1 آپ کے ڈیٹا میں آتا جائے گا آپ نے پچھلی والے جو لیٹسٹ آپ کے پاس 1 ہوگا اس کو آپ نے چیک کرنا ہے. دیکھیے جیسے یہ 1 ہے، اس میں نے سگنل نیگیٹو کیوں ڈرا کیا؟
کیونکہ پہلے میں نے پازیٹیو ڈرا کیا ہوا تھا. اس پہ میں نے پازیٹیو ڈرا کیوں کیا کیونکہ پہلے میں نے نیگیٹو ڈرا کیا ہوا تھا. تو ہمارے پاس دو ہی آپشن ہے پازیٹیو اور نیگیٹو. ٹھیک ہے. اچھا جی, جو اب میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ ہمارا جو B8ZS جو ہماری ٹیکنیک ہے وہاں پر ہم فارمولا یوز کرتے ہیں HD-B3. یہ دو بس ہماری ٹیکنیکس رہ گئی ہیں, پھر ہمارا ٹاپک جو ہے فنش ہو جائے گا ڈیجیٹل ٹو ڈیجیٹل کنورژن کا. تو وہ ٹیکنیکس میں ہم کس طرح سے فارمولا یوز کرتے ہیں وہ ٹیکنیکس ڈیپینڈ کرتی ہیں اس پر. اگر آپ کو یہ والی ٹیکنیک سمجھ میں آ گئی ہے سمجھ میں آ گئی ہے تو یہ دونوں ٹیکنیکس آپ بہت ایزیلی انڈرسٹینڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ 0 کا مطلب 0 تھا, 1 کا مطلب پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہیں, بٹ اٹ ڈپینڈس کہ آپ نے لاسٹ ٹائم کون سا یوز کیا تھا. پازیٹیو یوز کیا تھا تو اس بار آپ نیگیٹو ڈرا کریں گے, نیگیٹو یوز کیا تھا تو اس بار آپ پازیٹیو ڈرا کریں گے. اچھا, B8ZS ہماری ٹیکنیک کیا ہے؟ فرسٹ آف آل اس کی کچھ ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں, کچھ تھیوریٹیکل اس کی انفارمیشن دیکھ لیتے ہیں. B8ZS is commonly used in North America. In this technique, 8 consecutive آپ کے پاس میں نے اسٹارٹ آف دا ٹیکنیک کہا تھا جہاں پر کچھ ٹیکنیکس, دو ایسی ٹیکنیکس ہم پڑھنے والے ہیں جہاں پہ ہم پہلے ہمیں ڈیٹا گیون ہوگا کوشچن میں, اور ڈیٹا ہمیں اس طرح سے گیون ہے کہ 1 گیون ہے, پھر 8 0 ہیں, پھر 1 ہے, پھر 4 0 ہیں. تو ہم نے ڈیٹا میں جہاں پر کچھ آپ کے پاس پیٹرن اس طرح سے آ جائے گا جہاں پہ اس پیٹرن کو ہم کنورٹ کریں گے, ڈیٹا میں دوبارہ کنورٹ کریں گے, پھر سگنل بنائیں گے. اب تک آپ نے جتنی بھی اسکیم دیکھی ہے وہاں پہ کیا تھا, آپ کو ڈیٹا گیون ہوتا تھا, آپ اس کا ڈائریکٹ سگنل ڈرا کرتے تھے. ایسا ہی ہوتا تھا نا, 0 پہ آپ نے پازیٹیو ٹو نیگیٹو ڈرا کر دیا, 1 پہ آپ نے نیگیٹو ٹو پازیٹیو ڈرا کر دیا. یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ اگر کوئی ایسا دیکھیں, اگر تو ایسا کوئی پیٹرن نہیں ہے آتا تو آپ نے سمپل AMI کا سگنل ڈرا کرنا ہے, 0 پہ 0 1 پہ آلٹرنیٹ چلتا رہے گا. لیکن اگر آپ کے پاس ایسا پیٹرن آ جائے, کیسا پیٹرن, 8 کنسیکٹیو زیروز آ جائیں آپ کے ڈیٹا میں اور اس کا آپ کو سگنل ڈرا کرنا ہو, تو آپ ڈائریکٹلی سگنل ڈرا نہیں کریں گے, پہلے آپ ان بٹس کو کنورٹ کریں گے ان بٹس میں. ٹھیک ہے. اور یہ بٹس کیا ہیں یہ بھی ہم دیکھ لیں گے. ان بٹس میں آپ کنورٹ کریں گے, پھر جب اس میں آپ کا بٹس کنورٹ ہو جائیں گے پھر آپ اس کا ڈرا کریں گے سگنل. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے یہ آپ کے پاس ہم دیکھ لیتے ہیں. وی ان دا سیکوینس ڈینوٹ وائلیشن. وائلیشن کیا ہے دیکھیں, ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ B8ZS پڑھیں, HD-B3 پڑھیں. یہ دونوں ٹیکنیکس جو ہیں کس بیس پہ بن رہی ہے, AMI رول پہ کام کر رہی ہے, آلٹرنیٹ مارک انورژن. آلٹرنیٹ مارک انورژن کیا ہے, کیا آپ کے پاس 0 کا مطلب 0 ہوتا ہے, 1 کا مطلب 1 پازیٹیو ہوتا ہے یا نیگیٹو ہوتا ہے, ڈپینڈس کہ آپ نے لاسٹ ٹائم کون سا سگنل ڈرا کیا تھا, اب اس کا اپوزٹ ڈرا ہوگا. تو وائلیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 ہے اور آپ اس میں یوز کر رہے ہیں, لاسٹ ٹائم آپ نے پازیٹیو یوز کیا تھا, تو ایز پر AMI رول آپ کو کیا یوز کرنا ہے, نیگیٹو, کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ نے کیا یوز کیا, پازیٹیو. تو یہ وائلیشن کا مطلب لاسٹ ٹائم آپ نے پازیٹیو یوز کیا, اس بار بھی آپ پازیٹیو یوز کریں گے, کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ AMI کے رول کو بریک کر رہے ہیں. میں بھی آپ لوگ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں, وہ ہم جب ڈائیگرام میں جائیں گے اور اس کو بٹ بائی بٹ دیکھیں گے تو کلیئر ہو جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے. ابھی کے لیے آپ اس کو اتنا رکھیں کہ V کا مطلب ہے وائلیشن اور B کا مطلب ہے کہ جو بائی پولر کا سمپل سگنل ہوتا ہے وہی ہے. بائی پولر کا سمپل سگنل یا بائی پولر ٹیکنیک میں AMI جو ہے وہ بیس ہے, اس کا سمپل سگنل کیا ہے, 0 کا مطلب 0 ہے, 1 کا مطلب جو بھی آلٹرنیٹ آپ سگنل بنائیں گے پازیٹیو نیگیٹو وہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ ساری ڈیفینیشن آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گی جب ہم اس کو ایک بار ہم پریکٹس کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, آپ کے پاس یہاں پہ 0 ہے, 1 ہے, اگر آپ کے پاس اس طرح سے سیکوینس آف بٹس میں آپ کو کتنے 0 مل جاتے ہیں, آپ اگر کاؤنٹ کریں تو آپ کے پاس 3 اور 3 کتنے ہوگا, 6 اور 2 8 اگر آپ کو 0 مل جاتے ہیں, 8 کنزیکٹیو زیروز اگر آپ کے ڈیٹا میں آ جاتے ہیں, تو آپ نے فرسٹ تھنگ از دیٹ کہ آپ نے اس کو کنورٹ کر دینا اس فارمولے میں. فارمولا کیا ہے آپ کے پاس, ہم اس فارمولے میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 1 آپ کو گیون ہے, اور کتنے نمبر آف زیروز گیون ہے, یہاں پہ نمبر آف زیروز گیون ہے 8. اب آپ کے پاس آپ B8ZS یوز کریں گے, اور اس کی ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر ایک فارمولا لکھ دینا ہے. فارمولا کیا ہے آپ کے پاس, آپ کی پریویس بٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہے, آپ نے 1 لکھ دیا, اور اس میں فارمولا آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ نے 3 دفعہ 0 لکھنا ہے, پھر V لکھنا ہے, پھر B, پھر 0 VB. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ فارمولا تھا ہمارا, جو 000 VB 0 VB. یہاں پر بھی ہم نے یہی فارمولا دیکھا تھا کہ اگر 8 کنزیکٹیو زیروز آپ کے پاس ڈیٹا میں آ جائیں تو پہلے آپ نے ان بٹس میں کنورٹ کرنا ہے, آفٹر دیٹ آپ نے اس کا سگنل ڈرا کرنا ہے.
تو 8 کنسیکٹیو زیروز ہمارے پاس ڈیٹا میں آ گئے. اب ہم نے پہلے کنورٹ کیا 3 زیروز میں، تو زیرو کا مطلب تو اے ایم آئی میں آپ کو پتہ یہ سمپل آپ نے زیرو ڈرا کر دینا. وی کا مطلب کیا ہے؟ وائلیشن. وائلیشن کس ٹرم میں؟ ان دی ٹرم آف اے ایم آئی رول. اے ایم آئی رول کیا ہے؟ اے ایم آئی رول یہ ہے کہ اگر پہلے آپ کے ڈیٹا میں کہیں پر 1 ہے اور آپ نے وہاں پہ جو اور فرسٹ 1 ہے پازیٹیو آپ کا لیول ہوگا، تو فرسٹ آپ کا 1 ہے اور آپ نے یہاں پہ کون سا سگنل ڈرا کیا ہوا ہے؟ پازیٹیو سگنل ڈرا کیا ہے. تو ایز پر اے ایم آئی رول جو سیکنڈ آپ کے پاس 1 آئے گا وہاں آپ نے کیا ڈرا کرنا ہوگا؟ وہاں آپ نے ڈرا کرنا ہوگا نیگیٹو، کیونکہ فرسٹ پازیٹیو تھا، سیکنڈ کیا ہوگا؟ نیگیٹو. تھرڈ 1 آیا تو کیا ہوگا؟ اگین پازیٹیو. فورتھ 1 آیا تو کیا ہوگا؟ نیگیٹو. یہ کیا چل رہا ہے؟ آلٹرنیٹ چل رہا ہے. لیکن آپ کیونکہ وائلیشن سگنل کو ڈرا کریں گے اور کیونکہ آپ کو وائلیشن کا یہاں پہ بٹ ریکوائرڈ ہے، تو وائلیشن کا مطلب کیا ہے؟ اے ایم آئی رول کو آپ نے بریک کرنا ہے. اے ایم آئی رول کے حساب سے یہاں نیگیٹو بننا چاہیے تھا، لیکن آپ نے کیا ڈرا کر لیا؟ پازیٹیو. ٹھیک ہے. اس کا ایک اور میتھڈ بھی ہے، میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ اگر ہم لوگ کیونکہ جب ہم ایگزام میں سالو کرتے ہیں تو ہم تھوڑے سے پینک ہوئے ہوتے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے نیگیٹو تھا پازیٹیو تھا، اسی کنفیوژن میں رہتے ہیں. تو اسے ایک بڑی سمپل سی ٹرک ہے، اور وہ سمپل سی ٹرک کیا ہے؟ آپ اس کو اس طرح لکھ لیں وی ایکول ٹو وی مطلب وائلیشن. اب وائلیشن میں ہم نے سمجھ تو لیا ٹھیک ہے، بٹ پیپر میں جب آپ اس کو وائلیشن کو ڈھونڈتے رہیں گے تو کنفیوز نہ ہو جائیں کہیں، تو آپ اس کو سمپل از دیٹ اس طرح لکھیں وی ایکول ٹو سیم سگنل ایز پر پریویس. ٹھیک ہے. وی کا مطلب سیم سگنل ایز پر پریویس. اگر آپ سیم سگنل ڈرا کر رہے ہیں ایز پر پریویس وی میں تو بائی ڈیفالٹ آپ وائلیشن کر رہے ہیں. اور بی کا مطلب کیا ہے؟ یہ بی فار بال جو ہے، یہ بی کا مطلب ہے اپوزٹ سگنل ایز پر پریویس سگنل. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ تو ہے وائلیشن ہو رہی ہے، آپ سگنل کو انورٹ کرنا تھا لیکن آپ نہیں کر رہے. یہاں پہ 1 تھا، اب آپ کو 0 مطلب پازیٹیو تھا، یہاں آپ کو نیگیٹو ڈرا کرنا تھا، نہیں کر رہے آپ کیونکہ وائلیشن آپ کر رہے ہیں. وائلیٹ سگنل ہے یہ. اس کو اپوزٹ کرنے کے چکر میں آپ کہیں کنفیوز نہ ہو تو سمپل لکھ لیں وی ایکول ٹو سیم ایز پریویس، بی ایکول ٹو اپوزٹ ایز پریویس. ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ 1 ہمارے پاس تھا، ہم نے نیگیٹو ڈرا کیا. کتنے آپ کے پاس نمبر آف زیروز آ گئے؟ 8 نمبر آف زیروز آ گئے. اور 8 نمبر آف زیروز کا مطلب ہے 000 وی بی 0 وی بی. یہ اس کا فارمولا ہے 000 وی بی 0 وی بی. 000 پہ آپ نے 0 ڈرا کر لیا. اب وی کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا؟ سیم ایز پریویس 1. یہ دیکھیں کیا ہے؟ سیم. ٹھیک ہے. ایز پر اے ایم آئی کیا ہونا چاہیے تھا؟ پازیٹیو ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم کیونکہ یہاں پہ رول کو بریک کر رہے ہیں، وائلیشن سگنل ڈرا کر رہے ہیں، تو ہم نے اس کا کیا بتا دیا؟ پھر ہم نے اس کو سیم ڈرا کر لیا ایز پر پریویس. بی کا مطلب اپوزٹ ایز پر پریویس. تو یہ دیکھیں وی میں ہمارے پاس نیگیٹو ہے اور اس میں کیا ہو گیا؟ پازیٹیو. اگر یہاں پازیٹیو ہوتا تو بی کہاں جاتا؟ نیگیٹو میں جاتا. بہت سمپل ہے. جو میں نے نوٹس کرتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں. لیکن ایگزام میں کیونکہ وہ اتنا پینک ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وی میں وائلیشن کس طرح ہو رہی ہے، کس طرح. تو سمپل آپ نے جو پچھلا سگنل ڈرا کیا ہوگا 1 والا، وہی آپ نے وی میں ڈرا کرنا ہے. اور بی کے لیے جو آپ نے پچھلا سگنل ڈرا کیا ہوگا وی کا، اس کے آپ نے اپوزٹ ڈرا کرنا ہے. تو بی ایکول ٹو اپوزٹ، وی ایکول ٹو سیم. یہ آپ لکھ لیں. اوکے. یہ کچھ اور ایگزامپلس ہیں ہمارے پاس. ہم اس ایگزامپل کو یہ بک کی ایگزامپل ہے. آپ لوگ ڈیٹا کمیونیکیشن اینڈ نیٹورکنگ بائی بہروز فروزن کی بک پڑھیں. بہت امپورٹنٹ ہے بک پڑھنا. بک نہیں پڑھیں گے تو آپ اس کورس تک، اس چیپٹر تک، اس ٹاپک تک نہیں پہنچ سکتے. صرف سلائڈس سن کے، صرف تھیوریٹیکل پڑھ کے یا ادھر ادھر فورمز پہ نہ جائیے گا، کسی ویب سائٹ پہ نہ جائیں. بہت سمپل آپ کے پاس ایک اوتھینٹک چیز موجود ہے اور وہ بک ہے. بک کو پڑھیں، آپ کی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ ڈیٹا کمیونیکیشن نیٹورکنگ جو بہروز فروزن کی بک ہے وہی ریفر کی جاتی ہے، کیونکہ بہت انٹرسٹنگ وے میں اور ایزیسٹ پوائنٹ میں آپ کو یہاں پہ ساری چیزیں لکھی ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہ بک کی ایگزامپل ہے اور اس ایگزامپل کو ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. 1 کا مطلب پازیٹیو سگنل ایز پر آپ کا جو اے ایم آئی سگنل ہے. اب آپ کے پاس کیا آ گیا؟ زیروز آ گئے. کتنے آپ نے کاؤنٹ کیا؟ آپ نے کہا آپ کی ریکوائرمنٹ 8 تھی اور یہ 8 سے زیادہ ہی ہے، تو اٹ مینس کہ آپ نے یہاں فارمولا اپلائی کرنا ہے. کون سا فارمولا؟ 000 وی بی 0 وی بی. وی کا مطلب سیم ایز پریویس، بی کا مطلب اپوزٹ ایز پریویس. ٹھیک ہے. تو 1 تو آپ نے ڈرا کر لیا. اب یہاں سے آپ نے فارمولا جب لگایا تو ابھی تو آپ چاہیں تو اس کو اس طرح سے بنائیں. اس کو
اس کو باکس بنائیں اور باکس بنانے کے بعد آپ اس پہ یہ سارے کے سارے جو فارمولے کی بٹس ہیں وہ آپ لکھ دیں. ٹھیک ہے. 3 زیرو تو آپ نے ویسے ڈرا کر لی کیونکہ وہ فارمولے کا پارٹ تھا. وی مین آپ کے پاس سیم. کیسے سیم؟ یہ دیکھیں 3 بٹس ڈرا ہونے کے بعد کون سا سگنل بنا ہے؟ پازیٹیو. کیوں؟ کیونکہ 1 آپ کا لاسٹ جو تھا وہ بھی پازیٹیو تھا. تو ایز پر اے ایم آئی نیگیٹو ہونا چاہیے تھا لیکن وی کا مطلب وائلیشن ہے, ہم رول کو بریک کر رہے ہیں تو ہم نے سیم ڈرا کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے بی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بی کا مطلب ہوتا ہے اپوزٹ. یہاں کیا تھا؟ پازیٹیو, تو اس نے کیا کر دیا اپوزٹ. پھر آپ نے زیرو ڈرا کیا, پھر آپ کے پاس اگین وی آیا. وی کیا کر رہا ہے؟ سیم کر رہا ہے. لاسٹ ٹائم آپ کے پاس نیگیٹو تھا تو اس نے بھی نیگیٹو ڈرا کیا. پھر آپ کے پاس کیا آیا؟ آپ کے پاس بی آیا اور بی کا ہم نے اس طرح سے یوز کیا کہ یہ آپ کے پاس کیا تھا؟ نیگیٹو تھا, ہم نے بی کے سگنل پہ پازیٹیو تھا. تو اس طرح کی ایگزامپلس آپ لوگوں نے کر لینی ہے اور بھی بہت سارے ایگزامپلس اویلیبل ہیں آپ کے پاس آپ کی بک میں جو آپ کے پاس سالو بھی ہیں اور ایٹ دا اینڈ آف چیپٹر پرابلمس بھی اویلیبل. ٹھیک ہے. لاسٹ جو اس کا ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس ہے ایچ ڈی بی 3. ایچ ڈی بی 3 جو ہے وہ بالکل ویسے ہی اس میں بھی فارمولا لگ رہا ہے لیکن اس میں فارمولا اس طرح سے لگ رہا ہے کہ اس میں صرف آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے, نمبر آف ونس دیکھنا ہے. نمبر آف ونس ہمارے پاس اگر آڈ ہوگا تو کون سا فارمولا لگے گا؟ نمبر آف ونس اگر ایون ہوگا تو کون سا فارمولا لگے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ہم سگنل ڈرا کر رہے ہیں یہ ہم سگنل اس طرح سے ڈرا کریں گے کہ آپ کے پاس 1 پھر 4 0 پھر 0 1 جو بھی آپ کے پاس ویلیو آ رہی ہے. تو اگر 0 ان 4 کنزیکٹیو 0 سے پہلے 1 آڈ ہے, نمبر آف ونس آڈ ہیں تو آپ نے یہ فارمولا یوز کرنا ہے. اگر نمبر آف ونس ایون ہے تو آپ نے یہ فارمولا یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. If the number of non-zero pulses after the last substitution is odd, then substitution pattern will be. میں موسٹلی جو اس بات کو اتنا ریفر نہیں کرتی ہوں کہ ہم کسی بھی ٹاپک کی پہلے تھیوری پڑھ لیں. تھیوری اس وقت زیادہ سمجھ میں آنا اسٹارٹ ہوتی ہے جب ہم ایک بار ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. تو ایک بار ایگزامپل دیکھتے ہیں پھر ہم اس تھیوری پر آئیں گے تو یہ آپ کو اور کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور کس طرح سے ہے یہ ہمارے پاس ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس اس کے 2 فارمولے ہیں, ایک ایون کا فارمولا ہے, ایک آڈ کا فارمولا ہے. ہائی ڈینسٹی بائی پولر 3 0 اس لیے کہ کنزیکٹیو آپ کے پاس اگر زیروز آ جائیں گے تو آپ نے اس کو ریپلیس کر دینا ہے اگر آپ کے پاس 4 زیروز آ جائیں. فرسٹ جو یہ کلر ڈیفائن ہوا ہوا اتنا ہم ایک فارمولا لیتے ہیں اور اس کو اس طرح سے یوز کرتے ہیں. ڈبل 1 اس کے بعد کتنے نمبر آف زیروز ہیں؟ 4 نمبر آف زیرو. جب آپ کے پاس 4 زیروز آ جائیں تو آپ نے اس کو کنورٹ کر دینا ہے فارمولے میں, اور فارمولے میں کنورٹ کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا فارمولا لگائیں. 2 فارمولے, ایک ایون کا فارمولا ہے, ایک آڈ کا فارمولا ہے. ٹھیک ہے. 1 2 کتنے نمبر آف زیرو, ویلیو کیا بنی 2. 2 کیا ہوتا ہے؟ ایون ہوتا ہے. تو آپ نے ایون کا فارمولا لگانا ہے. ایون کا فارمولا کیا ہے؟ بی ڈبل زیرو وی. یہ دیکھیں if the number of non-zero pulses after the last substitution is odd, the substitution pattern will be which makes the total number of non-zero pulses even. ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا, ہمارے پاس ایک آڈ کا فارمولا تھا, ایک ایون کا فارمولا تھا. ہم نے فارمولا یوز کیا اور فارمولا یوز کرنے کے لیے صرف ان 4 بٹس کو آپ نے چینج کرنا ہے. کس میں چینج کرنا ہے؟ اس فارمولے میں. اور ہمیں اگین یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بی کا مطلب کیا ہے, وی کا مطلب کیا ہے, کیونکہ ہم 8 ZBS میں یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ بی فار آپ کا اپوزٹ سگنل ہے, ایس پر لاسٹ سگنل. یہ دیکھیں لاسٹ سگنل کیا تھا؟ نیگیٹو تھا. تو بی کا مطلب کیا؟ اپوزٹ. ہم نے پازیٹیو ڈرا کر دیا. 0 کا مطلب 0 ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ وی آ گیا. وی کا مطلب جو کہ لاسٹ سگنل تھا سیم ڈرا ہوگا. لاسٹ سگنل 1 پہ کیا ڈرا ہوا ہے آپ کے پاس؟ پازیٹیو. تو ہم نے اس کو پازیٹیو ڈرا کر لیا. ٹھیک ہے. یہاں پہ جب آپ کے پاس 4 نمبر آف زیروز ختم ہوئے تو ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف جائیں گے. نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس 1 آ گیا اور 1 کے بعد اگین 4 زیروز آ رہے ہیں. تو 1 کیا ہے؟ 1 آڈ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم 1 کے بعد ان 4 زیروز کو اس پورے 5 بٹس کے پیٹرن کو سالو کریں گے تو اس بار جو ہم فارمولا دیکھیں گے وہ آڈ دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان 4 زیروز سے پہلے جو 1 ہے وہ 2 دفعہ ہے, 3 دفعہ ہے, 4 دفعہ, اٹ ڈیپینڈس. ابھی ہمارے پاس ایک دفعہ ہے, مطلب ویلیو کیا ہے؟ 1. 1 کیا ہوتا ہے؟ آڈ ہوتا ہے. تو آپ نے یہاں پہ آڈ کا فارمولا لگا لیا. ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس 0 آیا تو آپ نے 0 ایون کا فارمولا لگا لیا. اس طرح سے سبسٹیوشن ہو رہی ہے فارمولاز کی. وہاں پر آپ کے پاس 8 کنزیکٹیو زیروز تھے تو آپ نے فارمولا لگایا 000 وی بی 0 وی بی. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کیا چیز دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پہ ایون کا فارمولا الگ ہے اور آڈ کا فارمولا آپ کے پاس الگ ہے. ٹھیک ہے.
میں نے آپ کے لیے ایک ساری کی ساری جو آپ کی سلائڈ، تھینک یو نہیں ابھی 1 منٹ رک جائیں، یہ آپ لوگ یہ دیکھ لیں، میں نے آپ لوگ کے لیے ڈرا کی تھی اس لیے تاکہ ہم ایٹ دا اینڈ آف چیپٹر جب اس کو سمرائز کریں تو ہم اس پوائنٹ کو بھی دیکھ لیں. دیکھیں فرسٹ جو ہم نے آج کی کلاس میں پڑھا وہ ہم نے پڑھی تھی پولر، یونی پولر، اور لاسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ بائی پولر. مین کنسرن کیا ہوتا ہے ایگزام میں آپ کو ڈیٹا گیون ہوتا ہے. آپ کو اس طرح سے میں یہاں لکھ دیتی ہوں، آپ کو اس طرح سے آپ کو کوئی نہ کوئی ڈیٹا گیون ہوتا ہے، 1 1 0 1 بٹ ایور کوئی بھی بٹس آپ کو گیون ہوں گی، اور اس کے پیرل میں آپ کو اس کے اگینسٹ میں آپ کو سگنل ڈرا کرنا ہوگا، اور وہی والا آپ نے میتھڈ یوز کرنا ہے جو آپ کو میتھڈ گیون ہوگا. مطلب آر زیڈ گیون ہے، مینچسٹر گیون ہے، ڈفرینشیل مینچسٹر گیون ہے، یا پھر اے ایم آئی گیون ہے، یا اے ایم آئی کی جو ٹائپ ہے وہ اس میں سے. تو آپ کے پاس ان سب میں کیا ڈفرینس ہے، کس 0 پہ کیسا سگنل ڈرا ہوگا، 1 پہ کیسا سگنل ڈرا ہوگا، وہ آپ نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ ہمارے پاس جو ٹیکنیک ہے وہ ہے یونیپولر. یونیپولر سمپل آپ کا ڈیجیٹل سگنل ہے، مطلب اگر ڈیٹا میں 0 ہے تو 0 سگنل ہے، اگر ڈیٹا میں 1 ہے تو پازیٹیو سگنل ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈ جو ہماری ٹیکنیک ہے پولر. پولر کی فردر ہمارے پاس ٹائپس ہیں، اور پولر کی ہمارے پاس یہ والی ٹائپس ہیں، اور ان ٹائپس میں ہماری جو فرسٹ ہے وہ ہے NRZL. پازیٹیو آپ کے پاس کب سگنل بنے گا؟ جب 0 ڈیٹا ہوگا. اگر ڈیٹا میں 1 ہے تو سگنل کیا ہوگا؟ نیگیٹیو ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس ہماری NRZI ہم نے پڑھا تھا انورٹ. انورٹ میں کیا تھا؟ 0 ہے تو ڈیٹا میں کوئی چینج نہیں ہوگا، مطلب پچھلے والے بیٹ میں اگر آپ نے پازیٹیو ڈرا کیا ہوا ہے تو آپ پازیٹیو کو کنٹینیو کریں گے، اگر پچھلی والی بیٹ میں آپ نے نیگیٹو ڈرا کیا ہوا ہے تو آپ نیگیٹو کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، 1 ان ڈیٹا اگر آپ کو 1 گیون ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹرانزیشن ان سگنل. آپ نے اپنے سگنل میں ٹرانزیشن کرنی ہے. ٹھیک ہے، ٹرانزیشن کا مطلب پازیٹیو سے تو نیگیٹو پہ آ جانا ہے، نیگیٹو پہ تو پازیٹیو سگنل ڈرا کر دینا ہے. ریٹرن ٹو 0 کا مطلب ہے آپ نے زی ڈرا کرنا ہے بٹ بائی یوزنگ دا 0th لائن. جو آپ کے پاس گراف میں 0th لائن ہے وہ آپ نے یوز کرتے ہوئے آپ نے آر زیڈ کا سگنل ڈرا کرنا ہے. اگر ڈیٹا میں 0 ہے تو آپ سگنل جو زی بنائیں گے وہ اس طرح سے بنائیں گے، پازیٹیو ٹو نیگیٹو، اور کنٹینیوٹی کے لیے آبویس سی بات ہے آپ کمبائن دونوں کو سگنلس کو 0 اور 1 کو کمبائن کرتے جائیں گے، اور اگر 1 ہے تو آپ پازیٹیو ٹو نیگیٹو جائیں گے. یہ ہمارے پاس مینچسٹر ہے، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پازیٹیو ٹو نیگیٹو اس وقت، یا پھر آپ اس کو ہائی ٹو لو کہہ لیں، اس وقت بنے گا جب آپ کے پاس 0 ہوگا. اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہے 1 اگر ڈیٹا میں آ گیا تو ہم سگنل کیسے بنائیں گے؟ نیگیٹو، ہم زی ہی ڈرا کریں گے بٹ نیگیٹو ٹو پازیٹیو. ٹھیک ہے، لاسٹ جو ہم نے ٹیکنیک پڑھی تھی وہ لاسٹ ہمارے پاس ٹیکنیک تھی بائی پولر. اور بائی پولر کی ہم نے 3 ٹائپس دیکھی تھی، AMI، B8ZS، SD B3. اور AMI میں کیا تھا؟ 0 مین 0 سگنل، اگر ڈیٹا میں 1 ہے تو پازیٹیو اینڈ نیگیٹو بوتھ بٹ آلٹرنیٹیولی. ٹھیک ہے، آلٹرنیٹیولی آپ نے یوز کرنا ہے، ایک بار آپ نے پازیٹیو یوز کرنا ہے، ایک بار آپ نے نیگیٹو یوز کرنا ہے. اٹ ڈپینڈز، آپ پچھلی والی پریویس جو آپ کے پاس 1 تھا اس کو دیکھ کر آپ اس بار والے 1 کو ڈرا کریں گے. اگر پچھلے والا پازیٹیو تھا تو آپ اس بار نیگیٹو ڈرا کریں گے، پچھلے والا نیگیٹو تھا تو آپ اس بار پازیٹیو ڈرا کریں گے. اس AMI پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے یہ B8ZS اور SD B3. کیسے ڈیپینڈ کرتا ہے؟ یہاں پہ 0 کا مطلب، اچھا یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ فارمولا ہے. ٹھیک ہے، یہ بعد میں دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے کیا پتہ ہونا چاہیے آپ کو؟ اس سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ فارمولا اگر 8 کنزیکٹیو زیروز آ جاتے ہیں آپ کے پاس تو آپ نے یہ فارمولا یوز کرنا ہے، اور اگر آپ کے پاس 4 کنزیکٹیو زیروز آ جاتے ہیں تو آپ نے 2 فارمولے یوز کرنا ہے. آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو 1 میرے بن رہے ہیں، 2 بن رہے ہیں، 3 بن رہے ہیں، 4 بن رہے ہیں. اگر 1 آڈ بن رہے ہیں تو آڈ کے لیے ہمارا یہ فارمولا ہے، اگر 1 ایون بن رہے ہیں تو 1 کے لیے یہ B00B فارمولا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ 8 کنزیکٹیو زیروز ہوں گے تو 0 کا مطلب آپ 0 سگنل ڈرا کریں گے. بی کا مطلب یہ دیکھیں، جو میں نے آپ کو پوائنٹ بولا تھا کہ کہیں آپ وائلیشن یا اس بی کے اس میں کنفیوز نہ ہو جائیں. ایگزام کے پرسپیکٹیو سے آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہوتا ہے تو آپ نے اس طرح سے اپنے پاس لکھ لینا ہے کہ بی کا مطلب ہے اپوزٹ سگنل ایز پر لاسٹ. یہاں میں لکھ دیتی ہوں لاسٹ سگنل. ٹھیک ہے، جو بھی آپ نے لاسٹ سگنل ڈرا کیا ہے اس کے آپ نے اپوزٹ بنانا ہے. اور پی مین سیم ایز پر لاسٹ سگنل ڈران، جتنا بھی آپ نے لاسٹ سگنل ڈرا کیا تھا اس پہ آپ کا جو بھی سگنل بنا ہوا تھا پہلے سے، پازیٹیو تھا تو پازیٹیو ہی ڈرا کر دو، نیگیٹو تھا تو نیگیٹو ہی ڈرا کر دو، کیونکہ ہم AMI کے رول کو بریک کر رہے ہیں. اور AMI کا رول کیا بولتا ہے؟ ایک بار پازیٹیو بنانا ہے، ایک بار نیگیٹو بنانا ہے. لیکن بی میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ سیم کر رہے ہیں پچھلا والا، تو وائلیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے،
تو بہت آسان یہ ٹیکنیکس ہیں، بچے بڑے کنفیوز رہتے ہیں اس میں. اس کو اگر آپ لوگ لے کے چلیں اس طرح سے خود بنا لیں نوٹس آپ لوگ، اور اسی کو دیکھتے ہوئے آپ 1 بائی 1 خود پریکٹس کریں. آپ کو بھی ڈیٹا لے لیں. ایگزامپل میں اس طرح سے میں لکھ دیتی ہوں، اور اس ڈیٹا کو لینے کے بعد آپ اس پوری کی پوری جو آپ کے پاس یہاں پہ انفارمیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ سگنل ڈرا کریں. اور آئی ہوپ سو آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. ڈفرینشیٹ کرتے ہوئے سگنل ڈرا کریں، اور ڈفرینشیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پوائنٹس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ 0 کا کیا مطلب ہے، 1 کا کیا مطلب ہے. ڈیجیٹل ڈیٹا آپ کے پاس ہے، ڈیجیٹل ڈیٹا میں ڈیجیٹل سگنل کس طرح کنورٹ ہو رہا ہے. کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر جب آپ ڈیٹا فارورڈ کریں تو وہ ڈیجیٹل سگنل ٹو ڈیجیٹل ڈیٹا یا ڈیجیٹل ڈیٹا ٹو ڈیجیٹل سگنل جو ہے وہ اس کی ایگزامپل ہے یا اپلیکیشن ہے. جیسے میں نے پرنٹر میں ڈیٹا سینڈ کیا تو وہ کیا ہے، سگنل بھی جا رہا ہے اور ڈیجیٹل ڈیٹا بھی ہے. تو وہ اسی کی ہماری ٹائپ تھی ڈیجیٹل ڈیٹا ٹو ڈیجیٹل سگنل. ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ.